سامنے کا اوکے شفیع جان صاحب، میں تو یہ حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ دونوں ساتھ کیوں نہیں ہوتے حذیفہ صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف؟ تو ادھر تو پتہ لگا کہ وہ تو آپ کو ہی شریک جرم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کے پی کے میں آپ نے مینڈیٹ چرایا ہے. تو اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، اور پھر میں ایک کل کی ملاقات سے متعلق بھی اگر پلیز بتا سکیں کہ سر وہ یعنی دعوت پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دی گئی تھی یا خواہش کا اظہار سی ایم صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سر. جہاں تک حافظ صاحب کی بات میں سن پایا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی داندلی کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں بھی داندلی کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کے علاوہ تینوں صوبوں کا نام لیا خیبر پنجاب شامل ہے، پنجاب بھی شامل ہو گیا، چاروں پورا پاکستان. پورا پاکستان جی بالکل بالکل یہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں بشمول خیبر پختونخوا. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے وسیم بدامی صاحب، حافظ عبداللہ صاحب کو میں یہاں سے ایک ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ وہ اپلیکیشن دے کہ ان کو کس حلقے پہ شک ہے. ہم وہ حلقہ کھولنے کو تیار ہے، چاہے وہ میرا حلقہ ہو، چاہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ ہو، چاہے جنید اکبر خان صاحب کا حلقہ ہو. جو بھی حلقے پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہ حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ تو کمال ہو گیا. جس حلقے میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے جس حلقے کی بھی کہ ان کے ساتھ اس حلقے میں مولانا صاحب کا حلقہ ہو، چاہے ان کا اپنا حلقہ ہو، اگر انہوں نے الیکشن لڑا ہو، یا ان کے کوئی بھی رہنما جو یہ فیل کرتا ہو یا اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ان کے ساتھ داندھی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، وہ حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. شفیع بھائی، حافظ صاحب نے آپ کی بات سنتے ہی جیب سے قلم نکال لیا ہے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اب جب میں 4-5 منٹ دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا تو بتائیں گے حلقہ نمبر فلاں، پی بی 1 کوئٹہ، جی بالکل وسیم صاحب. میں نے پہلے بھی ان کے ایک حافظ صاحب آپ ڈسٹرب نہ ہو، آپ لسٹ کمپلیٹ کریں، آپ لکھیں کون کون سے حلقے. جی شفیع بھائی آپ بتائیں. کامران مرتضیٰ صاحب بھی میرے ساتھ ایک شو میں تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں پورے پاکستان میں بشمول خیبر پختونخوا شکوک و شبہات ہیں الیکشن ریزلٹس پہ. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حد تک آپ جو بھی حلقہ کھائیں گے ہم کھولنے کو تیار ہیں. ہم 2 حلقے مانگ رہے ہیں، ایک مریم نواز کا اور ایک نواز شریف صاحب کا، لیکن اس پہ نہ پنجاب حکومت ٹس سے مس ہو رہی ہے، نہ ہمارا چیلنج قبول کر رہی ہے. اور جہاں تک نواز شریف کی حلقے کی بات تھی تو یاسمین راشد صاحب کی جو پیٹیشن تھی وہ اس لیے کینسل ہوئی کہ وہ جیل میں ہے اور ان کے سائن پہ ایشو بنا، نہ حلقہ کھولا گیا نہ کوئی اور کارروائی ہوئی. وہ پیٹیشن اس لیے کینسل ہوئی کہ ان کے سائن پہ اعتراض لگایا گیا. تو ہم تو حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. یہ ابھی میں شفیع صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ بھی اتنا جرأت مندانہ انداز میں کیوں نہیں کہہ رہے کہ شفیع جان آپ جس حلقے پہ ہاتھ رکھو میں کھلواؤں گا. اور سر آپ شفیع صاحب اگر کل کی ملاقات کا بتا سکیں کہ وہ سی ایم صاحب کی درخواست پہ ہوئی تھی یا پی ایم صاحب کی دعوت پر ہوئی تھی؟ وسیم صاحب 48 گھنٹے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کا پی ایس او اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ملاقات کس ضمن میں ہوگی تو ان کو بتایا گیا کہ جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس پہ بات ہونی ہے. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے صوبے کے حقوق پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کی جو لہر ہے ہم اس پہ بھی بات کریں. یہ ملاقات جو ہے وہ خالصاً شہباز شریف کی خواہش پہ ہوئی. پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آئی. یہ ایک جو مت بنائی جا رہی ہے یا ایک بیانیوں کو ہوا دی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. ہم نے کوئی ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ملاقات کی جو خواہش تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تھی. پہلی بات. دوسری بات جی ملاقات میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی. پہلی چیز ہمارے این ایف سی کا شیئر، این ایچ پی کا شیئر، اے آئی پی کا شیئر، جو صوبے کی حقوق ہے، جو واجب الادا رقوم ہے، اس پہ بات چیت ہوئی جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے بڑی مدلل انداز میں اپنی جو ایک پلی ہے یا اپنی جو درخواست ہے یا اپنا جو مقدمہ ہے وہ بڑے مدلل انداز سے پیش کیا. جس پہ پیش رفت آج یہ ہوئی کہ احسن اقبال صاحب اور مزمل اسلم صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس پہ کافی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو ہم نے اپنا موقف جو ہے بڑا واضح رکھا کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جب ایسی بھی کوئی کارروائی اگر ناگزیر ہے صوبے میں تو صوبے کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، چیف ایگزیکٹو کو اعتماد میں لیا جائے، کیبنٹ کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے آپ ہمارے اوپر ملٹری آپریشن گیا. ہم نے ان کے جو وفاقی وزراء ہے ان کا جو رویہ ہے خیبر پختونخوا کے متعلق، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے متعلق، آپریشن کے متعلق، اس پہ بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا اور ہم نے یہ بڑی واضح بات کہی کہ یہ جو رویہ ہے یہ ناقابل برداشت ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے سہیل افریدی صاحب کریں گے. وہاں کی جو ایک منتخب حکومت ہے وہی اپنی صوبے کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے شفیع صاحب، ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ وفاقی وزراء کے رویوں پر بھی ہم نے بات کی ہے یا شکایت جو بھی، یہ تو کل ہمارے پرائم میں عباد اللہ صاحب تھے جو کہ کے پی کے اسمبلی میں ظاہر اپوزیشن لیڈر ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے.
ان سے کل ہم نے پوچھا کہ بھائی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں منشیات فروش ہے آدمی تو سی ایم کے پی کے بارے میں پھر مل کیوں رہے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ جی ہر پارٹی میں کچھ ہاکش ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہاکش ایلیمنٹ نہیں, وزیر مملکت برائے داخلہ کہتے ہیں, وزیر اطلاعات کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کے بیانات اپنی جگہ, لیکن میری تو رائے سے مختلف ہے. وہ مجھ سے ناراض ہوں گے اس بات پہ, وہ مجھے پروگرام کے بعد فون کر کے شکوہ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی آپ کی رائے ہے کہ حامی اس بات پہ.